بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، آج کی اس ویڈیو میں کلاس 11 اور 12 2025 فرسٹ اینول ایگزام میں حصہ قواعد میں جو سوالات پوچھے گئے ہیں تو ان کے جوابات میں نے آپ سے ڈسکس کرنے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں بچوں اپنی ویڈیو کو۔ پہلا سوال ہے، تشبیہ سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال سے وضاحت کریں۔ تو تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی مشابہت، مثال دینا یا ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا کے ہیں۔ علم بیان میں تشبیہ سے مراد یہ ہے، تشبیہ علم بیان کی ہی ایک قسم ہے کہ تشبیہ سے مراد ہے کہ جب کسی ایک چیز کی کسی خاص خوبی یا صفت کو نمایاں کرنے کے لیے اسے کسی دوسری مشہور چیز کے جیسا قرار دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تشبیہ کا مقصد کلام میں خوبصورتی، وضاحت اور زور پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں: مشبہ، مشبہ بے، حرف تشبیہ، وجہ شبہ اور غرض تشبیہ۔ مثال، تو شعری مثال ہے کہ نازگی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں مشبہ یعنی جس کو تشبیہ دی جا رہی ہو تو یہاں پر ہے لب۔ ٹھیک ہے۔ مشبہ بے، جس سے تشبیہ دی جا رہی ہو تو وہ ہے گلاب کی پنکھڑی۔ حرف تشبیہ سی، ٹھیک ہے نا، کی سی۔ وجہ شبہ کہ نازگی ہے ہونٹوں میں یا ہونٹوں میں نرمی ہے، تو یہ وجہ شبہ ہے۔ غرض تشبیہ، ہونٹوں کی بے پناہ نزاکت اور خوبصورتی کو واضح کیا جا رہا ہے۔ مطلع کسے کہتے ہیں؟ ایک مثال سے وضاحت کریں۔ تو مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی مطلب ہے طلوع ہونے کی جگہ یا نکلنے کی جگہ۔ ٹھیک ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں جو ہے مطلع خاص طور پر غزل، قصیدے اور پابند نظم میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، صرف آپ نے نظم نہیں لکھنا بلکہ پابند نظم بھی ساتھ لکھنا ہے۔ مطلع سے مراد غزل، قصیدے یا پابند نظم کا پہلا شعر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی خاص پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے دونوں مصرے یعنی مصرع اولیٰ اور مصرع ثانی ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ردیف اور ہم قافیہ بچوں آپ کو معلوم ہے کہ ایک جیسی آواز والے الفاظ جو ہیں وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور ہم قافیہ کے بعد آنے والا ایک جیسا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے ردیف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غزل میں مطلع کا ہونا ضروری ہے، اور اس کی مثال دیکھیں تو مرزا غالب کا ایک شعر ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، ہوا اور دوا دونوں ہم قافیہ ہیں، اور کیا ہے یہ ردیف ہے، تو یہ مطلع کی مثال ہے۔ تیسرا سوال ہے بچوں، سلینگ الفاظ کیا ہیں؟ ایک مثال سے وضاحت کریں۔ تو سلینگ ایسے غیر رسمی الفاظ یا جملوں کو کہتے ہیں جو کسی خاص گروہ، کمیونٹی یا علاقے میں عام گفتگو کے دوران استعمال ہوتے ہیں، لیکن انہیں معیاری یا رسمی زبان کا حصہ نہیں سمجھا جاتا۔ ٹھیک ہے، سلینگ الفاظ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں اور ان کا مقصد گفتگو کو مختصر، دلچسپ یا بعض اوقات عام لوگوں سے پوشیدہ رکھنا ہوتا ہے۔ مثال دیکھیے، جیسے ہم بعض اوقات بولتے ہیں چل مارنا۔ ٹھیک ہے، آج سارا دن چل مارتے ہیں یعنی آج سارا دن آرام کرتے ہیں، یا وہ بعض اوقات بولتے ہیں کیا سین ہے، تو اب سین کا مطلب یہاں پر یہ منظر ہے، تو یہ سلینگ الفاظ ہیں۔ یا لوٹا، اب لوٹا ہم بولتے ہیں جو کبھی ایک کمیونٹی میں جائے اور کبھی دوسری کمیونٹی میں جائے تو اس کے لیے لوٹا بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں انہیں سلینگ الفاظ کہا جاتا ہے۔ مجاز مرسل سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال سے وضاحت کریں۔ تو مجاز مرسل بھی بچوں علم بیان کی ہی ایک بہت خوبصورت صنعت ہے۔ مجاز مرسل سے مراد ایسا لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جو اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان تشبیہ کا رشتہ یا تعلق نہیں ہوتا بلکہ کوئی اور لگاؤ یا تعلق پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے،
اس کی بھی اس کی 24 میں سے اقسامس ہیں۔ جز کہہ کر کل مراد لینا، کل کہہ کر جو جز مراد لینا، ٹھیک ہے، ظرف کہہ کر مظروف، مظروف کہہ کر ظرف، اور پھر اس کے بعد ہے سبب کہہ کر مسبب مراد لینا، اور ماضی کہہ کر حال مراد لینا وغیرہ بہت ساری ہیں۔ تو ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے جز کہہ کر کل مراد لینا، ٹھیک ہے۔ تو میں اگر جملہ بولوں کہ آج اسٹیج پر ایک بہترین آواز نے سب کو محفوظ کیا، اب یہاں پر جز کہہ کر کل مراد لینا یعنی ایک چھوٹا سا حصہ بولا گیا اور اس سے مراد سارا ہے۔ اب ایک بہترین آواز، اب یہاں پر بہترین آواز صرف آواز نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد ہے کہ ایک مکمل انسان ہے، گلوکار ہے، نعت خواں ہے، کوئی بھی ہے، تو یہاں پر وہ مراد لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے جی اگر ایک اور مثال دوں میں آپ کو، ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا، تو دیکھیں جی، ظرف کہتے ہیں برتن کو، اور مظروف اس برتن کے اندر کی چیز کو۔ اب ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا کہ اب برتن بولا جائے گا، اندر کی چیز چھپی ہوئی ہوگی۔ میں نے شام کو ایک گلاس پیا، اب گلاس تو نہیں پیا نا، گلاس کے اندر دودھ ہے اور یا پانی ہے، شربت ہے، کچھ بھی ہے، وہ آپ نے پیا ہے، مگر اب ظرف برتن بولا گیا ہے، اندر کی چیز مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، تو یہ اس کی مثالیں ہیں۔ نیکسٹ ہے بچوں، افسانے سے کیا مراد ہے یا افسانہ کسے کہتے ہیں؟ تو جو بچوں افسانہ جو ہے یہ ایک نثری صنف سخن ہے جس کی لغوی معنی جھوٹی کہانی یا من گھڑت کی قصہ ہیں۔ افسانہ ایک ایسی مختصر، جامع اور مربوط کہانی ہے جو زندگی کے کسی ایک پہلو، ایک کیفیت یا ایک مرکزی خیال کو اس طرح پیش کرے کہ قاری کے ذہن پر ایک واحد تاثر قائم ہو جائے اور وہ کہانی کو شروع سے آخر تک ایک ہی نشست میں مکمل پڑھ سکے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اجزائے ترکیبی جو ہیں بچوں وہ 6 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اجزائے ترکیبی 6 ہوتے ہیں، ایک پلاٹ، کردار نگاری، نقطۂ نظر، ماحول یا منظر نگاری، اسلوب اور زبان، مرکزی خیال، یہ اس کے 6 جو ہیں یہ اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی، دہی، قلم، آسمان اور کتاب کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ تو دہی، ٹھیک ہے، یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جملہ آپ یہ بنا سکتے ہیں کہ یہ دہی بہت گاڑی ہے۔ قلم، یہ مذکر ہے، قلم میز پر پڑا ہے۔ آسمان، یہ بھی مذکر ہے، آسمان آج صاف ہے۔ کتاب، یہ مؤنث ہے، وہ کتاب بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو تذکیر و تانیث میں، یعنی ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ یہ تذکیر ہے یا تانیث ہے، ٹھیک ہے، یعنی مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ استعارہ سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال کے ذریعے ارکان استعارہ کی وضاحت کریں۔ تو استعارہ بھی بچوں عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی عارضی طور پر ادھار لینا کے ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی علم بیان کی ہی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی ادب میں استعارہ سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا گہرا تعلق پایا جائے اور تشبیہ کے حروف جیسے، جیسا یا کی طرح کو مکمل طور پر حذف کر دیا جائے۔ تو استعارہ کے جو ارکان ہیں بچوں وہ 3 ہوتے ہیں، مستعار لے، مستعار منہ اور وجہ جامع، ٹھیک ہے۔ ایک مثال دیکھیے کہ ایک ماں نے اپنے بہادر بیٹے کے بارے میں فخری انداز میں کہتی ہے کہ میرا بیٹا تو میدان جنگ کا شیر ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیے مستعار لے، یعنی وہ چیز جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے، ٹھیک ہے، جس کی تعریف یا خوبی بیان ہو رہی ہو۔ اب یہاں پر مثال میں بیٹا ہے۔ مستعار منہ، یعنی وہ مشہور چیز جس کا نام عارضی طور پر ادھار لیا
جائے، ٹھیک ہے، جس کی خوبی مشہور ہو، تو یہاں پر شعر ہے، ٹھیک ہے، جس کی بہادری مستعار لی گئی ہے، اور وجہ جامع وہ مشترکہ خوبی یا صفت جو مستعار لے اور مستعار منہ دونوں میں پائی جاتی ہو اور اسی بنیاد پر استعارہ قائم کیا گیا ہو، تو یہاں پر بہادری اور شجاعت ہے۔ تو مجھے امید ہے بچوں یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔